وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی 130 نمبر آیت مبارکہ، جس کا تعلق سابقہ آیات مبارکہ سے ہم نے اپنی لاسٹ نشست میں کل کچھ دیکھا تھا کہ پچھلی آیات مبارکہ میں تسلسل کے ساتھ دو تین چیزوں کا ذکر تھا۔ یہ سورہ مبارکہ چونکہ اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی ہے اور مدینہ طیبہ میں اللہ کے محبوب کو جن چیزوں کا چیلنجز میں سے کوئی خاص چیلنج تھے، ان میں اہل کتاب کے ساتھ اللہ کے محبوب کا ایک تعلق تھا، یہود کے ساتھ بھی تھا، نصارہ کے ساتھ بھی تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ مکہ سے جو فوجیں چڑھ دوڑتی تھیں مدینہ طیبہ میں، ان کے لیے دفاعی پوزیشن اللہ کے محبوب کے لیے ایک بہت بڑا معاملہ تھا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، یہ سارے معاملات وہ تھے کہ جن میں اللہ کے محبوب کو مدینہ کے اندر رہ کر یا مدینہ طیبہ کے بارڈر پہ چل کر کسی نہ کسی حالت میں دفاعی اقدامات کرنا پڑے۔ یہ جو متصل آیت مبارکہ کل اور پرسوں کے ہماری نشست میں گزری، وہ تھیں غزوہ احد کے اوپر اور غزوہ بدر کے اوپر۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، غزوہ احد میں ہم شکست نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک سبق امت کو دیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ 50 لوگوں کا دستہ جو اللہ کے نبی نے متعین فرمایا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں، اللہ کے محبوب نے فرمایا ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن انہوں نے کسی بھی وجہ سے، صحابی کا مقام بہت بڑا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے مال غنیمت کے اصول کے لیے جب فتح دیکھی تو فوراً دوڑ پڑے، لیکن کیا حکمت دیکھی، کیا اجتہادی پہلو تھا ان لوگوں کا کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف اٹھانا پڑی، اللہ کے محبوب زخمی ہوئے اور مسلمانوں کو جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ یا یہود و نصارہ کے ساتھ ان کا تجارتی سفر ہوتا ہے سود کے معاملات کے اوپر۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کر یہ احساس نہ ہو کہ ہمارا کاروبار بھی اسی نوعیت کا ہونا چاہیے، لہذا غزوات کے بعد متصل مالیات کی گفتگو اس لیے کی کہ ان کا یہ پورا نظام ہے سود کے اوپر، اور اگر تم سمجھو کہ بڑی ٹھاٹ باٹ ہے اس معاملے میں تو تم یہ کبھی بھی سوچنے پہ مجبور نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا، نہ کھاؤ، الربا، سود۔ اب اس کا ترجمہ میں اور آپ سود کرتے ہیں، لیکن ربا کا لغوی معنی ہے بڑھوتری، کسی چیز کا زیادہ ہونا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اپنے مال کو زیادہ کر کے نہ کھاؤ۔ کتنا زیادہ؟ اضعافا مضاعفا، مثال کے طور پر دگنا یا دگنے سے بڑھ کر بھی چگنا، اضعافا دگنا، مضاعفتا دگنے سے بھی دگنا یعنی چگنا۔ اپنے مال کو نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جو آیات مبارکہ سورہ بقرہ میں گزری تھی سود کے اوپر، میں اس حوالے سے صرف سود کی تعریف آپ کے سامنے رکھ دوں کہ شاید اس زمانے میں جو سود تھا اپنی وہ بھی عروج کے اوپر تھا، لیکن آج اس کی مختلف شکلیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو گئی ہیں۔ ہمیں ایک ایک قدم پہ سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں اس معاملے کے اندر سود تو نہیں ہے، اور امت مسلمہ کثیر تعداد میں جن مسائل کے اندر ملوث ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انٹرسٹ بیسڈ ہیں۔ ایک بندہ بینک میں پیسے رکھتا ہے، کیا اس کی محنت کے بعد اس کو کچھ منافع ملتا ہے؟ نہیں، اس کی کوئی محنت نہیں ہے، بینک کے اندر پیسہ پڑا ہے۔ کیا وہ رسک بیسڈ ہے یا اس کے ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہے؟ اگر بینک کے اندر موجود ہے تو بینک ریسپانسیبل ہے کہ آپ کو لم سم واپس کرنی ہے، یا اگر کہیں پیسہ ضائع ہو گیا تو بینک ذمہ دار نہیں ہے؟ بینک ذمہ دار ہے، بینک آپ کے رکھے ہوئے پیسے کا ذمہ دار ہے، لہٰذا آپ کا پیسہ رسک بیسڈ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا 3-4 چیزیں آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ہر وہ پیسہ جو مزید پیسے کے آنے کا سبب بنے، لیکن اس میں رسک بھی نہ ہو، آپ کا پیسہ جہاں ہے 100% وہاں پر رہے، جیسے بینک کے اندر ہے۔ آپ تجارت کے اندر 1 لاکھ انویسٹ کرتے ہیں، کیا 100% شورٹی ہے کہ فائدہ ہوگا؟ یہ اصل معاملہ ہے جو ڈفرنس کرنے کا ہے۔
کہ آپ کا پیسہ مزید پیسے کے آنے کا سبب بنے، لیکن رسک بیسڈ نہ ہو۔ اب دوسرا یہ ہے کہ آپ کی مینٹلی ایفرٹس کے بغیر ہو، اور ایک یہ ہے کہ آپ کی فزیکلی ایفرٹس کے بغیر ہو۔ یہ مینٹلی اور فزیکلی ایفرٹس کیا ہے کہ ایک کے پاس پیسہ ہے اور ایک کے پاس فن ہے، تو ایک بندہ پیسہ لگا لے، ایک اپنا فن کر لے، اس کو شریعت نے کہا مزاربت۔ اور ایک بندے کے پاس پیسہ ہے تھوڑا سا، فن بھی ہے، دوسرے کے پاس بھی پیسہ ہے، فن بھی ہے، دونوں مل کر ہر شعبے میں مل کر آگے چلے تو یہ شرکت کا تصور ہے۔ اللہ کے محبوب جو سامان لے کر گئے اماں خدیجہ کا، وہ مزاربت کی بنیاد پر تھا۔ پیسہ کس کا تھا؟ اماں خدیجہ کا۔ اور کاروباری جو صلاحیتیں تھیں وہ کس کی تھیں؟ اللہ کے محبوب کی تھیں۔ لہٰذا یہ دو تین پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ پھر کیا بیمہ پالیسی جائز ہوگی یا نہیں، پھر ہمارا جی پی فنڈ جائز ہوگا یا نہیں، یا باقی شعبوں میں چلتے چلتے جہاں ہم جائیں گے، ہمارا پیسہ اگر رسک بیسڈ ہے تو جائز ہے تجارت۔ اگر ہماری مینٹلی ایفرٹس وہاں یوز ہو رہی ہیں تو ٹھیک، اگر فزیکل ایفرٹس یوز ہو رہی ہیں تو ٹھیک، ادروائز ہر وہ پیسہ جو مزید پیسے کے آنے کا سبب بنے وہ ہمارے لیے سود ہے، وہ ہمارے لیے ایک اضافہ ہے ایسا جسے اللہ نے منع فرمایا۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وَاتَّقُوا اور بچو۔ یہ دیکھیں اسی پوائنٹ پہ آپ دوست پھر آئیں کہ قرآن کا سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ تقویٰ کا، پرہیزگاری کا، خوف خدا کا۔ یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو جائے اور دنیا میں سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ نمازیں کس لیے ہیں؟ متقی بننے کے لیے۔ اور روزہ کس لیے ہے؟ اے ایمان والوں رکھو تاکہ تم متقی۔ یہ سارے ٹولز ہیں ہمیں متقی بنانے کے لیے۔ لہذا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ترجمہ آپ نے فرمانا ہے وَاتَّقُوا اور بچو، النَّارَ آگ سے۔ کون سی آگ؟ الَّتِی جو کہ أُعِدَّتْ تیار کی گئی، للکافرین کافروں کے لیے۔ لہذا التی اسماء موصولہ میں سے ہے جو ہم نے پڑھا تھا، ایک جملے کو یا ایک فریز کو دوسرے فریز سے ملانے کے لیے جو الفاظ آتے ہیں ان کو اسماء موصولہ کہتے ہیں، اور یہ تعداد میں ایک گروپ ہے 6 کی شکل میں۔ پہلا الذی مذکر کے لیے، ایک کے لیے، دو کے لیے، اللذان سب کے لیے، اللذین عورت کے لیے، اللتی دو کے لیے، اللتان سب کے لیے، اللہ تھی۔ یہاں اللتی کیوں آیا؟ حالانکہ النار، اچھا نار اب مونس کیسے ہے؟ عربی گرامر کے اعتبار سے نار مونس ہے، اور جو جوڑا جوڑا چیزیں ہیں وہ سب مونس ہیں۔ مثلا آسمان کی بات ہے تو زمین کی بات ہے تو سما بھی مونس ہے اور الارض بھی مونس ہے۔ جیسے انگلش کے کچھ اصول ہیں، عربی کے بھی وہی اصول ہے۔ جو اعضاء ہمارے جوڑا جوڑا ہے وہ بھی مونس ہے۔ عربی میں کان کو کہتے ہیں اوزن، حالانکہ بظاہر یہ مذکر ہو یا مونس ہو، لیکن چونکہ یہ جوڑا ہے انسانی باڈی میں، یہ کیا بن جائے گا؟ مونس بن جائے گا۔ آنکھیں دو ہیں، مونس بن جائے گی۔ یدن ہاتھ دو ہیں، مونس بن جائیں گے۔ رجلن پاؤں کو کہتے ہیں، دو ہیں، مونس کنسیڈر ہوں گے۔ اور آگ کے مقابلے میں کیا ہے؟ پانی ہے، لہذا وہ بھی مونس، اور یہاں پر یہ بھی مونس ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، واو کا معنی اور، اطیعوا اطاعت کرو، اللہ اللہ کی، والرسول اور رسول کی، لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ ترحمون پیسو ہے، ایکٹیو وائس نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے گا، ایک ہوتی ہے اطاعت رسول اور ایک ہوتی ہے اتباع رسول۔ کہیں کہیں ہمیں یہ کہا گیا کہ رسول کی اتباع کرو، اور کہیں کہا گیا رسول کی اطاعت۔ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ آپ قرآن میں جہاں بھی پڑھیں گے تو اطاعت کا حکم اللہ اور اس کے رسول دونوں کا ہوگا، لیکن اتباع کی جہاں بات ہوگی وہاں صرف رسول اللہ کی ہوگی۔ اب اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ تھیوریٹیکلی جو پیروی ہے وہ ہے اطاعت، کیونکہ اللہ نے پریکٹیکل تو کوئی نہیں کیا کہ ہم وہ کریں۔ لہذا اطیعوا اللہ، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو کرو، والرسول اور جو رسول نے حکم دیا ہے وہ بھی کرو۔ لیکن اتباع کیا ہے؟ جو رسول نے کیا ہے وہ تم کرو۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، اتباع کا لفظ صرف رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ کیا اپنے والد کی اتباع ہو سکتی ہے اگر وہ غلط ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اتباع دنیا کا ایک ہی شخص ہے جس کی اتباع کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور وہ جناب رسول اللہ، یعنی جس کا عمل اور پریکٹیکل میرے اور آپ کے لیے ایک سمبولک فعل کی حیثیت رکھتا ہے، وہ صرف رسول اللہ کی بات ہے۔ اب یہاں پڑھیے گا، حکم دیا سود نہ کھاؤ، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا، اور رسول کا بھی حکم ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَالرَّسُولَ اور رسول۔ ایک بات اور یہاں ذہن میں رکھیے گا، وَرَسُولَ نہیں ہے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں ہے وَالرَّسُولَ، الف لام ہے۔ کسی بھی ناؤن کے اوپر اگر الف لام آ جائے تو وہ کامن ناؤن سے پراپر ناؤن بن جاتا ہے۔ یہاں بات کہی گئی ہے وَالرَّسُولَ، سارے رسولوں کی نہیں،
اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور محمد مصطفیٰ کی صرف اطاعت کرو، باقی کسی نبی کا کوئی عمل تمہارے لیے اب قابل تقلید اور قابل نمونہ نہیں ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا، واو کا معنی، اور سارعوا دوڑو، جلدی کرو، الی مغفرۃ من ربکم، الی کی طرف، مغفرۃ بخشش کی طرف، من ربکم اپنے رب کی طرف سے جو بخشش ہے اس کی طرف بہت جلدی کرو۔ ایک تو مغفرت کی طرف، اور مغفرت کے بعد اگلا سٹیپ ہے وجنت، اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ جنت کتنی ہے جی؟ ارضھا السماوات والارض، ارضھا جس کا عرض، کپڑا بھی ہم لیں تو اس کے دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک اس کا طول اور دوسرا عرض، ارضھا جس کی چوڑائی ہے، السماوات آسمان، والارض اور زمین، اعدت للمتقین جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایک قرآن کا اسلوب 30 کے 30 پاروں میں آپ نے ذہن میں رکھیے گا، قرآن جہاں جنت کا ذکر کرتا ہے وہاں دوزخ کا ذکر بھی کرتا ہے۔ پہلے ذکر ہے اعدت للکافرین، دوزخ کی آگ کا، اب یہاں پر ذکر ہے جنت کا، اور یہ کس کو ملنی ہے؟ اعدت للمتقین، یہ متقین کو ملنی ہے۔ ایک یہاں پر بڑا انٹلیکچوئل سا سوال ہے، اور اس کا جواب امام ابن جریر طبری علیہ رحمہ نے دیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس مغفرت اور جنت کی طرف آ جاؤ جس کی چوڑائی کتنی ہے؟ زمین و آسمان۔ اگر زمین و آسمان جتنے بھی ہیں ان کی چوڑائی اور ان کی برابر کی جنت ہے تو دوزخ پھر کدھر ہے؟ دیکھیں زمین و آسمان ہی تو ہے جو پیرامیٹرز ہیں ہمارے لیے، یہاں سے آسمان، آسمانوں سے زمین، اگر اس کے برابر جنت ہے تو دوزخ کدھر ہے؟ تو علماء کلام نے اور علماء فلسفہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دن ہے تو رات کہاں سے آتی ہے؟ دن ہے اور پوری کائنات میں دن ہے تو رات کہاں سے آ گئی؟ یہ نظام قدرت ہے۔ یہ صرف جنت کی لمبائی چوڑائی بیان نہیں کی جا رہی، بلکہ مثال کے طور پر سمجھایا جا رہا ہے کہ جنت اتنی وسیع ہے جتنے زمین و آسمان وسیع ہو سکتے ہیں، ورنہ جنت بھی ادھر ہی ہے جہاں اللہ کا معاملہ ہے، اور دوزخ بھی ادھر ہے جہاں اللہ کا معاملہ ہے۔ اچھا جی، اعدت للمتقین، یہ جنت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ اب اگلے جتنے بھی معاملات آئیں گے تقریباً 5، 6، 7، 8 آیات میں، ان سب کا تعلق ہوگا اعدت للمتقین، متقین کے ساتھ۔ جنت ہے متقین کے لیے، سوال یہ ہے متقین کون ہے؟ اب گننا شروع کیجئے گا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ متقین میں پہلا ٹائٹل الذین، وہ لوگ جو، یہ بھی اسماء موصولہ کے گروپ میں سے، الذی، اللذان، الذین، اللتی، اللتان، اللاتی، یہ سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، یہ 6 الفاظ کا گروپ پورے قرآن میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے۔ الذین ینفقون، جو کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی کی حالت، جب وہ خوشحال ہوتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں، والضراء، اور تنگ دستی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں، یہ ہے متقین۔ والکاظمین الغیظ، واو کا معنی اور، الکاظمین وہ لوگ جو غصے کو قابو پانے والے ہیں۔ قزم کا لغوی معنی علماء نے لکھا ہے کہ قزم کہتے ہیں ایک پانی کی مشک، اس کو بھر کر اس کا منہ اوپر سے بند کر دیں، تو اس باندھنے کو، مشک کی منہ کو باندھنے کو عربی میں قزم کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو ضبط کرنے والے ہیں الغیظ، غصے کو۔ اب پانی اپنا دباؤ رکھتا ہے، اب وہ مشک سے نکلے گا بھی لیکن اس کا منہ بند کر دینا، انسان کا اپنے جذبات پہ کنٹرول ہونا، یہ ہے والکاظمین الغیظ۔ اور کون کرتے ہیں؟ اور یہ کاظمین الغیظ کون کرتے ہیں؟ یہ متقین کرتے ہیں۔ اب میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے کہ کیا ہم یہ سارے کام کرتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ غصے کے اوپر قابو پانا اور برداشت کرنا یہ کن لوگوں کا کردار ہے؟ متقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ لہذا یہ بڑی کامن سی بات ہے، اس پہ جمعے کے لیکچر بھی میں نے کوشش کی ہے لوگوں تک ڈلیور ہو۔ آج کا نفسیاتی سب سے بڑا مسئلہ عدم برداشت ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے کہیں بھی، اور جب برداشت نہیں ہے تو متقین کے گروہ سے ہم خارج ہیں۔ والعافین عن الناس، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، غصے پہ قابو بھی پاتے ہیں، والعافین، اور معاف بھی کرتے ہیں، عن الناس، لوگوں کو، وہ لوگوں سے درگزر بھی کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی یحب، پسند فرماتا ہے، المحسنین، یہ یحب فعل ہے اور فعل مضارع ہے، اس کی گردان پوری ہم نے پڑھی ہے۔ یحب وہ ایک پسند کرتا ہے، 2 یحبان وہ سب پسند کرتے ہیں،
یحبون واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرمانے والا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ یہ آیت میرے اور آپ کے لیے اسپیشلی ہر بندے کے لیے ہے، اور اس کا تعلق کسی خاص مکتبہ فکر سے نہیں کہ کوئی سود کھاتا ہے تو منع ہو جائے، نہیں، ہر بندے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور نیک لوگ کون ہوتے ہیں جی؟ والذین، واو کا معنی، اور الذین، جو لوگ، اذا فعلوا، اذا کا معنی جب، فعلوا وہ کر بیٹھے، فعلا اس ایک نے کیا، دو نے کیا، فعلا سب نے کیا، فعلوا والذین اذا فعلوا، متقین وہ لوگ ہیں جب کر بیٹھے، فاحشتاً برا کام، متقین وہ ہیں کہ جو برا کام اگر کر بیٹھے، او ظلموا یا ظلم کر بیٹھے، انفسہم اپنے آپ کے اوپر، تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر گویا کہ وہ ایک فوش کیے گئے کام کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور جو ظلم کیا گیا ہے اللہ کی اطاعت نہ کر کے اس کو بھی وہ معاف کر دیتا ہے۔ ذکر اللہ، وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، فاستغفروا لذنوبہم، ایک تو ذکر کرتے ہیں اور دوسرا فاستغفروا وہ معافی طلب کرتے ہیں، لذنوبہم، یہ تین الفاظ ہیں، لذنوبہم، لام کا معنی کے لیے، ذنوب گناہ، ہم اپنے، وہ اپنے گناہوں کے لیے معافی کی بھی طلبگار ہیں۔ اور پورے قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو ذکر اور استغفار یہ دونوں عموماً اکٹھے مذکور ہوتے ہیں، اور اس کی مثال سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ ایک دروازے کو زنگ لگ گیا ہے اور لوہے کا دروازہ ہے، تو سب سے پہلے اس زنگ کے اوپر ہی آپ پینٹ کر دیتے ہیں یا پہلے کچھ اور بھی کرتے ہیں؟ پہلے اس کو ریگ مال کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے، اس کو ملائم کر کے پھر اس کے اوپر پینٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ذکر اور استغفار بھی یہی حیثیت رکھتے ہیں انسانی زندگی میں، کہ ایک گناہوں کو ختم کرنے والا ہے اور دوسرا اس کے اندر نکھار پیدا کرنے والا ہے۔ پورے قرآن میں آپ عموماً ذکر کو اور استغفار کو دیکھیں گے۔ اب ذکر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں اور آپ اگر چلتے پھرتے اپنے دل میں اللہ کو یاد رکھیں، یہ بھی ذکر ہے۔ اگر ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کسی بہت اچھی چیز کو دیکھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی ذکر ہے۔ اور ایک ہے پریکٹیکل، بیٹھ کر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ ذکر کی ساری اقسام ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اب سوال کیا جا رہا ہے کہ گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ سوالیہ انداز ہے، واو کا معنی، اور من کون ہے، یغفر جو بخشتا ہے، الذنوب گناہوں کو، الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا۔ اور متقین لوگ کون ہیں؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایک گناہ کے اوپر اصرار کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ بھی گناہ کرتا ہے، شام کو پھر کر لیتا ہے، کل پھر کر لیتا ہے، پرسوں پھر کر لیتا ہے، ایک تو صورت یہ ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے گناہ کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے۔ متقین کیا کرتے ہیں؟ وَلَمْ يُصِرُّوا، وہ اپنے گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر گناہ ہو گیا ہے تو اللہ کے حضور توبہ کر لی، اللہ کے حضور پھر رجوع کر لیا۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے اللہ کی رحمت کی امید سے، پھر اس سے گناہ سرزاد ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے۔ جس گناہ کے بعد توبہ ہو اس گناہ کو اصرار کرنا نہیں کہا جاتا۔ جس گناہ کے بعد توبہ نہیں ہے وہ بندہ اس گناہ کے اوپر مصر ہے، اس کو کنٹینیو کیے ہوئے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا، وہ اصرار نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ گناہ اگر ہو جاتا ہے تو کیا کر لیتے ہیں؟ توبہ کر لیتے ہیں۔ عَلَى مَا فَعَلُوا، اس کے اوپر جو انہوں نے کیا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیہَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِینَ۔ آپ خود ترجمہ فرمائیں گے، کوئی لفظ اس کے اندر نیا نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ، یہی وہ لوگ ہیں، کون سے؟ جن کا ذکر پیچھے ہوا، یعنی وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں اور غصے پہ قابو بھی پاتے ہیں، لوگوں سے درگزر بھی کرتے ہیں، احسان بھی کرتے ہیں، اگر برائی سرزاد ہو جائے تو اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، اور اپنے گناہ کے اوپر اصرار بھی نہیں کرتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، جن کا بدلہ ہے مغفرہ، بخشش، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ ایک تو مغفرت ہے، وجنات، اور دوسری جنت ہے، تجری، رواں ہیں، جرا یجری، چلتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں۔ وہ جنت ہے جس کے نیچے رہنے رواں دواں ہیں،
کتنی دیر کے لیے رہیں گے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، واو کا معنی، اور نعمہ کتنا اچھا ہے، اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا جو اجر ہے وہ کتنا خوبصورت ہے اور وہ کتنا ہی اچھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھ دیا ہے۔ اگر آپ اور میں نظر دوڑائیں اپنے گھروں کے اوپر، ایک چھوٹا سا اے سی ہمارے گھر کے اندر چلتا ہے اور وہ ایک کم سے کم کتنا بل ہمیں پے کرنا پڑتا ہے؟ 1.5 ٹن کا اے سی ہے اور ایک چھوٹی سی فیملی کو وہ پورا کر رہا ہے، راؤنڈ اباؤٹ آپ کا 25 سے 30 آپ کا بل ضرور آنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جنت ایسی ہے جس کے اندر نہریں رواں دواں ہیں، کتنی پیمنٹ ہے، اس کا معاوضہ کتنا ہے؟ اور دیکھیں اگر صرف آکسیجن ہی ہمیں یہاں پر پرووائڈ نہ ہو جس جگہ پہ میں اور آپ رہتے ہیں تو کیا زندگی پاسبل ہے؟ ہم کتنا پے کرتے ہیں اس کے لیے؟ کچھ بھی پے نہیں کرتے۔ یہ جو فطرت ہے اور نیچر ہے اللہ نے ہمیں دے دی ہے، سرسبز و شادابگی اور یہ آکسیجن اور کھلی فضا میں سانس لینا، یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ کوئی ملک ہمیں لاکھوں روپے پے کرنے کے بغیر اپنے ملک میں انٹر نہیں ہونے دیتا۔ اللہ نے کھلی زمین پر ہمیں چلنے پھرنے کی اجازت دی ہے، یہ کتنا بڑا اس کا فضل ہے، کتنا بڑا اس کا احسان ہے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا، کہ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مدنی زندگی کے اندر ہو اور تمہاری ایک سماجی، معاشرتی اور معاشی زندگی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اب تمہارا زندگی کا گزران کیسے ہو، اگر دیکھنا ہے تو سابقہ قوموں کو بھی دیکھ لو۔ یعنی امت مسلمہ کون سی امت ہے؟ آخری۔ اور کیسی امت ہے؟ بہترین۔ اس بہترین امت کو سابقہ لوگوں کا جو کردار ہے وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ کل سے شروع ہوگا، قد خلت من قبلکم سنن، گزر چکے ہیں تم سے پہلے قوموں کے عروج و زوال کے قاعدے۔ کل انشاءاللہ اس موضوع سے آگے شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔